اگر انسان عمدہ اخلاق کا حامل ہو جائے تو دوست کو دوست، دشمن بھی اس کا فرشتہ اور گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میزان میں خلق سے برکت اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ اخلاق کی تعلیم دی ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن جب آپ نے لا تدعوا علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال الشاعر اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا۔ اللہ کا شکوہ یاد رہا ہے اور اپنی شکایت بھول گیا۔ محترم سامعین اکرام، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، آج میں اس سالانہ انجمن میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں اخلاق و کردار کی اہمیت۔ سامعین اکرام، معاشرتی اجتماعی زندگی کے بنانے اور سنوارنے میں اخلاق کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، بلکہ معاشرے کی پہلی اینٹ اخلاق حسنہ ہی ہے۔ انسانیت کا زیور حسن اخلاق ہے۔ اخلاق کردار ہی وہ جوہر ہے جس کے ذریعہ سے پتھر دل کو موم کیا جا سکتا ہے، جس سے مردہ ضمیروں کی حیات بخشی جا سکتی ہے۔ اگر انسان عمدہ اخلاق کا حامل ہو جائے تو دوست کو دوست، دشمن بھی اس کا فرشتہ اور گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ توجہ روح کی پاکیزگی اور اخلاق کی بہتری کی جانب دی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ میں اچھا اخلاق کی تکمیل کروں، فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبالا کر دیا۔ سامعین اکرام، انسان کی زندگی کے ہر شعبہ میں اخلاق کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، لیکن آج مسلمانوں کے لیے دور حاضر کا سب سے بڑا چیلنج اخلاق و کردار کا زوال ہے۔ آج حالات بالکل الٹ چکے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا حسن حال نہیں، آج ملت میں غمخواری کا جذبہ نہیں، دوسروں کا درد سمجھنے کا مادہ نہیں، بڑے چھوٹوں کی تمیز کا سلیقہ نہیں۔ اساتذہ کو شکوہ ہے کہ طلبہ میں ادب نہیں، بیٹے اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، بعض احمد کو دست درازی بھی کرتے ہیں۔ الغرض آج امانت و دیانت، ہمدردی و غمخواری اور حسن سلوک کا آفتاب مانند بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں فرمایا تھا کہ ما من شیء افضل فی المیزان من حسن الخلق، میزان میں حسن خلق سے برکت اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ کو بھی اندازہ لگائیے کہ اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے امت کو اخلاق کی تعلیم دی ہے بلکہ سب سے پہلے آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن جب آپ نے لا تدعوا علیکم اليوم، تم پر آج کوئی میری جانب سے سرزنش نہیں، زمانہ سے اعلان فرمایا تو سارے کے سارے دشمنان اسلام یا کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور یہ اخلاق صحابہ کرام کے اندر بھی پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا، جن کے بنا پر سینکڑوں افراد ان کے اخلاق سے مجبور ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے اندر اخلاق اس قدر پایا جاتا تھا کہ ایک صحابہ کرام نے تجارت کی ہے تو پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے گاہکوں سے فرمایا کہ اس دکان سے بھی کچھ خرید لو، وادی صبح سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے۔ اور اس جنگ کا واقعہ کس کو یاد نہیں جس میں ایک صحابہ کرام زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ پانی کی آواز لگاتے ہیں تو پانی کا پیالہ ان کے منہ میں قریب کیا جاتا ہے تو ان کے بازو سے آواز آتی ہے، صحابی رسول کا پیالہ ان میں جانب بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے بڑا بھائی کو پانی ضرورت ہے، پہلے اسے پلاؤ۔ جب پانی کا پیالہ ان کے قریب کیا جاتا ہے تو ان کے بازو سے بھی پانی کی آواز آتی ہے، وہ ابھی پانی کا پیالہ ان کے جانب بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بڑا بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، پہلے اسے پلاؤ۔ جب اس طرح تینوں صحابی نے اخلاق حسنہ کے ایک انسانی نمونہ پیش فرمایا ہے جسے تاریخ انسانیت سے بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ الغرض پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں اور ہر میدان میں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، اور آپسی ملاقات کے وقت اچھی بات کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے تکلم کا ثواب ذریعہ دیتے ہوئے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات منہ سے نکلنا بھی ایک صدقہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو گہرائی سے مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی جزء لا ينفد بنائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب مسلمان بھائیوں کو اخلاق حسنہ کو اپنانے اور اخلاق رسول سے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔